اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بیان چل رہا ہے کسب معاش، کسب حلال اور اللہ کے طرف سے آنے والی ہر حالت پر شکر کی قسمیں، اور شکر کی قسموں میں سب سے بڑی شکر کی قسم ہے عمل۔ اگر آدمی اپنے باقی اعضاء کو دین کے اعمال میں لگائے رکھے، چاہے زبان سے شکر ادا نہ کرے، یہ بھی شکر ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں عمل کرو، یہ عمل ہی شکر ہے۔ زبان سے شکر ادا کرنا یہ بھی شکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آدمی کسب حلال کی کوشش کرے، چاہے تھوڑا ہی مل رہا ہو مگر کوشش کرے اپنی محنت سے اپنا پیٹ پالنے کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ گزرا کہ فرشتے نے حضرت سے پوچھا، حضرت کا معمول تھا آنے جانے والوں سے اپنے بارے میں پوچھا کرتے تھے، بھائی داؤد کا کیا حال ہے، داؤد کیسے ہیں، لوگوں سے۔ فرشتہ آ گیا، جیسے کل آپ نے سنا، جبریل علیہ السلام بشکل آدمی آ گئے۔ آپ پھر ہی رہے تھے لوگوں کے درمیان اجنبی بن کر پوچھتے ہوئے کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے داؤد کے بارے میں۔ چنانچہ حسب معمول حضرت جبریل سے بھی پوچھا، اے نوجوان بتا داؤد کے متعلق تو کیا کہتا ہے، کیا خیال ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک عادت اچھی نہیں ہے۔ وہ کیا؟ بیت المال سے کھاتے ہیں، سرکاری خزانے سے بجائے اپنے ہاتھ کی کمائی کے۔ اللہ، روتے ہوئے گھر واپس آئے اور اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کر کے میں کھاؤں اور مسلمانوں کے بیت المال اور خزانے سے مستغنی ہو جاؤں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا، موم کی طرح۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، قرآن پاک نے بیان کیا، ہم نے ان کے ہاتھ پر جب انہوں نے کسب حلال کی دعا کی، ہم نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو نرم بنا دیا، جیسے گندھا ہوا آٹا ہوتا ہو، نرم آٹا۔ ہر چیز بنا لیتے تھے لوہے سے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے ان کو سکھا دیا تمہارا لباس لوہے والا، یہ زرہ کہتے ہیں، زرہ بنانا۔ دنیا میں سب سے پہلی زرہ جو بنائی داؤد علیہ السلام، بنا بنا کر انہیں بیچتے اور اسی سے کھاتے۔ یہ ہے وہ کسب حلال جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے، لوگوں کے سامنے مانگنے پھرنے اور اپنی ضروریات کا لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے حضرت نے منع فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کسی ضرورت کے لیے آپ سے سوال کیا، اپنی ضرورت مانگی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ عرض کیا، جی نہیں، صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا جو بسترے کے طور پر، اوڑھنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس ٹاٹ کا بھی کچھ حصہ پھٹ چکا ہے، اسی پر ہم بیٹھتے ہیں، سوتے وقت اسی کو نیچے بچھا لیتے ہیں، کبھی ٹھنڈ لگتی ہے باقی کو اسی کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ٹاٹ کا ایک ٹکڑا ہے، صرف ایک پیالہ ہے جو ہمارے کھانے پینے، نہانے اور دیگر گھر کے استعمال میں کام آتا ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں چیزیں گھر سے لے کر آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے، دونوں چیزیں خدمت اقدس میں لا کر حاضر کر دی۔ حضرت نے دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، دست مبارک میں، مجلس میں اعلان فرمایا،
کوئی ہے ان دونوں چیزوں کا خریدار جو لینا چاہے؟ اللہ. ایک شخص نے عرض کیا کہ میں 1 درہم میں لے لوں گا دونوں چیز. آپ نے پھر آواز لگائی 1 درہم سے زائد کوئی اور لے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں 2 درہم میں لے لوں. یہیں سے نیلامی کی سنت ثابت ہوئی. مجلس شریف میں حضرت نے نیلام فرمایا، شریعت میں جائز ہے. آپ نے دونوں چیزیں انہی کے حوالے، انہی کے نام پر بولی چھوڑ دی. وہ 2 درہم لے کر آئے، حضرت کے سپرد کیا. حضرت نے ان صاحب کو بلایا جن کے گھر سے یہ سامان منگایا تھا. فرمایا سنو، ان میں سے 1 درہم کا کھانا غلہ وغیرہ جو کچھ میسر آ جائے گھر پہنچا کر آؤ، 1 درہم. اور دوسرے درہم کے بارے میں فرمایا اس کی ایک کلہاڑی خرید کر لاؤ بازار سے، لکڑی کاٹنے کا آلہ میرے پاس لے کر آؤ. وہ گئے بازار سے لے کر آئے. حضرت نے سبحان اللہ اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ خود لگایا اور ارشاد فرمایا لو یہ کلہاڑی تیار ہو گئی ہے، جاؤ جنگل میں لکڑیاں توڑو، بازار میں بیچو، اور دیکھو 15 دن تک میرے پاس مت آنا. سبحان اللہ. وہ صحابی چلے گئے، 15 دن میں 10 درہم کمائے. کچھ غلے پر لگائے، کچھ کپڑوں پر لگائے، اور حضرت نے فرمایا بتا تیرے لیے یہ بہتر ہے یا سوال کا ہاتھ دراز کرنا، مانگنا؟ یاد رکھ بلا ضرورت جو مانگنے والے ہیں قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ چہرے پر فقر اور گداگری کا کالا داغ لگا ہوا ہوگا چہرے پر، جو دوزخ کی آگ سے بھی صاف نہیں ہوگا. اللہ. لہذا گداگری سے بچو، اور جو مانگنا ہے اپنے مالک سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، وہی دینے والی ذات پاک. حضرت اس طرح اپنے پاس آنے والوں کو کسب حلال، کمائی جو کچھ بھی ہو، کیونکہ یہ حضرات زیادہ تر قناعت میں رہتے تھے. حرص، لالچ، طمع، گھر میں پیسہ روپیہ جمع کرنا ان کے مزاج میں داخل ہی نہیں تھا. بس بقدر ضرورت پیٹ کے بقدر کھانا مل جائے، بس یہی ان کی کل دنیا ہوتی. اسی لیے انصاف نے فرمایا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پھٹے ہوئے ٹاٹ کے اور ایک پیالہ برتن. عقل مندوں کا قول ہے کسی ایسے شہر میں پڑاؤ نہ کرنا چاہیے جہاں 5 چیزیں نہ ہوں. کسی ایسے شہر میں پڑاؤ مت کرنا جہاں 5 چیزیں نہ پائی جائیں. ایک با اختیار بادشاہ وہاں ہونا چاہیے، دوسرے عادل قاضی، تیسرے بازار جو کامیاب ہو، ایک جاری رہنے والی نہر، اور ایک عقل مند طبیب. 5 چیزیں جہاں موجود ہوں یہاں آدمی کو رہنے کی ساری سہولتیں حاصل ہیں. ایک عقل مند سے پوچھا گیا کمائی میں بہترین کمائی کون سی ہے؟ فرمایا دنیا کی کمائی میں بہترین کمائی یہ کہ آدمی حلال کو تلاش کر کے حلال کو کمائے، کسب حلال. اور کسب حلال بھی صرف اتنا جن سے ضروریات پوری ہو جائیں. بدن ڈھکنے کے لیے کپڑا، پیٹ بھرنے کے لیے ٹکڑا بس، اور گھر میں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا سایہ اور جھوپڑا. یہ کسب حلال کے اندر آدمی کی ضروریات ہیں. بس باقی آدمی کا کام عبادت میں دل جمعی ہے، اور اگر کچھ بچ جائے اسے قیامت کے دن توشہ بنانے کے لیے آگے بھیج دینا چاہیے. حضرات صحابہ کی زندگی یہی تھی، بقدر کفایت کھانا پینا رہنا، اور جو کچھ مزدوری کر کے کماتے تھے سب صدقہ کر کے آخرت کے بینک میں جمع کرنا. حضرت نے فرمایا دیکھو آخرت کی کمائیاں بہت چیزیں ہیں، ایک تو علم بھی ہے، آدمی علم پر عمل کرے یہ بھی آخرت کی کمائی ہے. بے شمار آخرت میں ملے گا علم پر عمل کرنے والے کو. اس کی اشاعت یہ بھی آخرت کی کمائی، پڑھ کر عمل کر کے دوسروں کو علم سکھانا. اسی طرح حضرت کی وہ سنتیں جو آدمی دنیا میں زندہ کرے، جو سنتیں زندہ کرے گا
قیامت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اجر و ثواب کا مستحق ہوا۔ اور بدترین کمائی وہ ہے کہ آدمی تمیز ہی نہ کرے کہ حلال ہے یا حرام، بس مال سمیٹنے سے مطلب ہے۔ حرام مال جب آدمی جمع کرتا ہے ہمیشہ وہ معصیت پر لگتا ہے۔ حرام مال جمع کرنا خود معصیت اور وہی ذریعہ ہے دیگر گناہوں پر لگنے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان لوگوں کی کوئی مدد نہیں فرماتے، اس لیے اے لوگوں حلال کماؤ چاہے مختصر ہو۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی حضرت قتادہ سے حدیث نقل کر رہے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم چاہو تو میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ تاجر جو ہے فاجر ہوتا، گناہ گار۔ حضرت قتادہ سے جب یہ نقل کیا گیا تو شاگرد کہنے لگے مجھے حیرانی ہوئی، تاجر فاجر ہوتا؟ فرمایا ایسے تاجر جسے دن میں حلف اور قسموں سے فرصت نہ ہو، یعنی جو آدمی تجارت شریعت کے خلاف قسمیں کھا کھا کر کرے تاکہ میری دکان چل جائے، یہ مراد ہے فاجر سے، اور رات بھر اپنی دکان کے حساب کتاب میں لگا رہے بجائے اللہ کے سامنے مشغول ہونے کی۔ بتاؤ یہ تاجر کیسے چھٹکارا پائے گا؟ نصیر ابن یحییٰ فرماتے ہیں علماء کا مقولہ ہے کہ دین و دنیا کا نظام 4 جماعتوں سے قائم ہے۔ دین اور دنیا کا جو یہ نظام ہے یہ 4 جماعتیں ہیں جنہوں نے ان کو قائم کر رکھا ہے۔ ایک تو علماء سے، ایک حکام سے، ایک مجاہدین سے، اور ایک کمانے والے تاجر اہل کسب سے۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ میں نے علماء سے اس کا مطلب بھی پوچھا کہ آپ جو 4 آدمیوں کو، 4 طبقوں کو نظام عالم کا ذریعہ بتا رہے ہیں، ذرا اس کی تشریح اور مطلب بھی بتلائیے۔ فرمایا امراء اور حکام تو تمہارے محافظ ہیں جو مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ حکام کے بغیر نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ علماء جو حضرات ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ آخرت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حکام دنیا کی رہنمائی میں، نگرانی اور نگہبانی میں کام آتے ہیں، اور علماء آخرت کی رہنمائی میں۔ اس لیے کہا گیا دین و دنیا کا نظام ان حضرات کے ذریعے چلتا، یہ لوگوں کے پیشوا ہوتے، اور مجاہدین زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں جو دشمنوں کو، مفسدین کو، کفار و فجار کو جن کا قلع قمع کرتے رہتے اور ملک میں امن قائم رکھتے۔ مسلمانوں کے لیے امن و امان بغیر جہاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اہل کسب جو ہیں یہ مخلوق کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، ان کے ذریعے غریبوں کو، فقراء کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ دیکھو تجارت کے اندر اگر 3 بات، تاجر میں اگر 3 باتیں نہ ہو تو دونوں جہانوں میں خسارہ پائے گا۔ 3 باتیں ہوں، ایک ایسی زبان جو جھوٹ سے، فضول گوئی سے اور قسموں سے پاک صاف۔ تاجر کو چاہیے زبان سے کبھی تجارت چلانے کے لیے نہ جھوٹ بولے، نہ فضول گوئی کرے، نہ زیادہ قسمیں کھائے۔ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے لوگ قسمہ قسمی کرتے رہے۔ اسی طرح ایسا دل جو کھوٹ سے، خیانت سے، حسد سے، عناد، رذائل سے پاک ہو، تب آدمی خسارے سے بچے گا۔ تیسرا ایسا نفس جو ہمیشہ جمعے کا اور نماز کی جماعتوں کا خیال رکھے۔ بس یہ کامیاب، اگر یہ نہیں ہے تو آدمی خسارے ہی خسارے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا تاجر جو مسائل سے واقف نہ ہو وہ ہمیشہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ سود کیا چیز ہے اور غیر سودی کاروبار کیا ہے جب تک علم نہیں۔ اس لیے کہا گیا تاجر تجارت کرنے سے پہلے حلال اور حرام کے مسائل سیکھے، جان لے کہ کون سی تجارت اللہ کو پسند ہے اور کون سی تجارت اللہ کو ناپسند ہے، ورنہ سود میں غرق ہوگا اور اسی میں ڈوب جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے جو لوگ مسائل تجارت سے واقف نہ ہوں وہ ہمارے بازاروں میں کبھی تجارت کرنے نہ آئیں۔ چنانچہ اپنی خلافت کے 12 سالہ زمانے میں ان کے ہاں شرط تھا
کسی دکاندار اور تجارت کے دکان کھولنے کے لیے کہ وہ اپنی علمی سند پیش کرے اور بتائے کہ میں عالم ہوں۔ عالم کو اجازت دیتے تھے تجارت کرنے، کیونکہ عالم ہی حلال اور حرام کا جاننے والا، اللہ کی پسندیدہ ناپسندیدہ چیزوں کو پہچاننے والا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اے لوگوں، ان بازار والوں کے ظاہر سے دھوکہ مت کھانا۔ ظاہری طور پر کوئی مالدار تاجر کتنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو، اگر اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو تم ان سے فریب مت کھانا۔ یہ سمجھنا کہ اچھے اور عمدہ کپڑوں میں یہ بھیڑیے بیٹھے ہوئے بھیڑیے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، علم حلال حاصل کرو۔ محمد ابن شمعل ایک بزرگ ہیں، ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے، فرمانے لگے اے بازار والو، تمہارا یہ سارا بازار خسارے کا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اور تمہارے تمام معاملات فاسد ہیں، اور تمہارے جتنے بھی ہمسائے ہیں یہ سارے حسد کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اے لوگوں، کسب حلال کی فکر کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کسب حلال کا درہم خرچ کرنے سے جس آدمی کو سکون میسر آئے اور جو شخص سنت کا پابند ہو، اس سے بڑا دنیا میں کوئی کامیاب شخص نہیں۔ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو حلال کمائی کا ایک ہی درہم کا پا رہا ہو اور سنت پر عمل کر رہا ہو۔ ہمیں اگر کسب حلال کا ایک درہم میسر آ جائے، یاد رکھو ہماری ساری بیماریاں دنیا سے ختم ہو جائیں گی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ہر بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، عرش بچھایا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کیا ٹھکانہ ہوگا اس کو۔ اور جب تک چار باتیں اللہ تعالیٰ نہ پوچھ لے وہاں سے کسی کا قدم ہٹے گا نہیں۔ چار باتوں کا جواب دینے کے بعد وہاں سے آگے روانگی ہوگی، جہاں بھی ہو، حساب کتاب کے لیے ہو، جنت میں جانے کے لیے ہو، جہنم میں ہو، بہرحال اللہ کی بارگاہ سے چار سوالات ہوں گے، اس سے پہلے کسی آدمی کا قدم وہاں سے نہیں ہٹے۔ پہلا سوال، جسم کو اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے، تم نے یہ طاقت کہاں خرچ کی؟ اپنی عمر ہم نے تمہیں دی ہے، کن کاموں میں لگائی؟ ہم نے تمہیں علم دیا ہے تو تم نے علم پر کیا عمل کیا؟ اور یہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں لگایا ہے؟ چار باتوں کا جواب دے کر پھر نجات ملے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا انعام اور احسان ہے کہ جو امتحان میں سوالات قیامت میں ہو رہے ہیں، نبی نے ان کو دنیا میں آؤٹ کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کی تیاری کریں۔ اس سے بڑی رحمت اور شفقت اللہ اور نبی کی امت پر کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے امتحان کے سوالات بتا دیے تاکہ لوگ سوالات کے جوابات کی تیاری کر کے آئیں۔ ایک عقل مند کا قول ہے کہ منافع جو کچھ دنیا میں جمع کرتا ہے حرص کے ساتھ، زیادہ تر حرص اور لالچ، اور اگر کرتا بھی ہے تو ریاکاری کے ساتھ، بخلاف مومن کے۔ مومن بندہ جو کچھ بھی دنیا میں جمع کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ڈرتے کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے کرتا ہے، اور خرچ میں بھی اللہ کی رضامندی دیکھتا ہے۔ یہ ایمان کی علامات۔ مومن بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی رضامندی میں خرچ کرے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں دیکھو طاعت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، طاعت فرما برداری، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کی کنجی دعا اور اس کے دندانے حلال کا لقمہ ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو بیماری کے ڈر سے حلال چیز سے تو پرہیز کر رہا ہے مگر جہنم کی آگ سے پرہیز نہیں کر رہا۔ ایسا شخص قابل تعجب ہے۔ حضرت جابر حضور کا ارشاد نقل فرماتے ہیں لوگوں، تمہارا کوئی شخص جب تک اپنے رزق کا ایک ایک دانہ پورا نہیں کر لے گا ہرگز نہیں مرے گا۔ ایک دانہ بھی اگر باقی ہے وہ کھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا۔ لہذا رزق میں ڈھیل نہ سمجھو،
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حلال کی طلب اور تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو، کیونکہ جتنا مقدر میں ہے ایک ایک دانہ وصول کر کے آدمی جائے گا۔ جو حلال ہے اسے قبول کرو، اگر کوئی چیز حرام سامنے آ جائے اے لوگ اس سے بچو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسب اور کمائی کے لحاظ سے لوگوں کی الگ الگ قسمیں، وہ لوگ جو رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا اور اپنی محنت سے سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کی اس لیے ہمیں رزق اللہ نے دیا، یہ لوگ مشرک ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو رزق کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں، مگر ان کو یقین نہیں کہ اللہ انہیں دیں گے یا نہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں، یہ لوگ منافق، کیونکہ یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا یقین کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا سمجھتے ہیں رزق کو مگر گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ فاسق۔ ہاں، بعض لوگ وہ ہیں جو رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، بس یہی لوگ مخلص اور مومن ہیں۔ رزق کو آدمی اللہ کی عطا سمجھے اور کسب حلال کو اس کا حق سمجھے اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ ایمان کا اخلاص ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، روزانہ صبح سے شام تک کمائی کرتے تھے اور اپنی کمائی اور مزدوری سے کھانے کا سامان لے کر آتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کی لائی ہوئی کمائی کے بارے میں اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک تسلی نہیں کر لیتے تھے کہ یہ کہاں سے کما کر لایا اور کس طرح سے کما کر۔ پوری تحقیق کے بعد اپنے غلام کی کمائی وصول فرماتے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ غلام کہیں سے کچھ کھانے کی چیز لے کر آئے۔ حضرت کئی دن سے فاقے میں تھے، آپ نے خلاف معمول بغیر اس سے پوچھے کہ تو کہاں سے لایا اور کس طرح، اس کھانے میں سے ایک لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ تو غلام کہنے لگا، حضرت آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہاں سے لایا کہاں سے کمایا، یہ آج کیا ہوا؟ آپ نے بغیر دریافت فرمائے لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے ایسا کر لیا، اب بتا دے اور ضرور بتا کہاں سے کما کر لایا۔ کہنے لگا، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کفر کے ایمان لانے سے پہلے کچھ لوگوں کے درمیان جھاڑ پھونک کی تھی، انہوں نے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا جھاڑ پھونک پر۔ آج میں ان کے ہاں شادی میں جو گیا تو انہیں اپنا وعدہ یاد آیا اور انہوں نے مجھے کچھ کھانا دیا جو میں یہاں لے کر آیا ہوں آپ کو۔ یہ سن کر حضرت نے انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھ، بہت دیر تک پڑھتے رہے اور پھر قے کرنے کی کوشش فرمائی۔ قے کرنے میں بڑی مشقت اٹھائی کہ کسی طرح سے لقمہ جو پیٹ میں گیا ہے میرے پیٹ سے نکل جائے، مگر بھوکے پیٹ میں ایک لقمے کی قے کیسے ہو جائے گی؟ تکلیف کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت کا چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر قے نہیں ہو سکی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے مشورہ دیا، حضرت ایک پیالہ پانی کا پی لیں شاید قے ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک مشک پانی کی لائی گئی، حضرت پیتے رہے اور قے کرنے کی کوشش کی حتیٰ کہ وہ لقمہ باہر نکل گیا۔ لوگوں نے کہا، حضرت اس ایک لقمے کی وجہ سے اس قدر مشقت اٹھائی؟ ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہر ایسے جسم پر حرام کیا ہے جس کا کوئی لقمہ حرام ہو، اس لیے میں نے یہ ساری محنت کی۔ حضرات صحابہ اپنی کمائی کو پاکیزہ حلال صاف ستھرا بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار رہتے تھے، یہی ان کے ایمان کا کمال ہے۔ حضرت امام فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں، جو شخص اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا چاہے، حلال رکھنا چاہے، اسے چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کمانے میں لگ کر اللہ کے کسی حکم کو نہ بھولے، کسی فرض میں تاخیر نہ کرے۔ مثلا کمانے میں لگ گیا، نماز میں تاخیر ہو گئی،
یا اور کوئی حق ادا کرنے، اسے چاہیے کہ کمائی میں لگ کر اللہ کے حکم میں تاخیر نہ کرے، کوئی نقص پیدا نہ ہونے دے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی خاطر مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تیسرے یہ کہ کمائی سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت مقصود ہو، صرف اے اللہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میرا اور میرے اہل و عیال کا پیٹ بھر جائے، میں خزانے جمع کرنے کے لیے نہیں کما رہا ہوں، مال کی کثرت اور خزانے بنانا مقصود نہ۔ اور چوتھے یہ کہ اپنے آپ کو ہمت سے بڑھ کر مشقت میں نہ ڈالے، آدمی دنیا میں کمائے مگر مشقت میں اپنے کو نہ ڈالے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے تجارت میں اسے اللہ کی جانب سے سمجھے، یقین کر لے کہ اللہ ہی دینے والے ہیں، وہ چاہیں گے تو ملے گا اور نہیں چاہیں گے تو کتنی ہی محنت کر لی جائے کچھ نہیں ملے گا۔ جس آدمی کو ان 5 باتوں کا یقین ہو جائے اس کی کمائی حلال اور پاکیزہ کہلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کے طریقے سے مال کماتا ہے حرام اور اسے صدقہ کرتا ہے یا رشتہ داروں کو دیتا ہے یا کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یاد رکھو یہ سب کچھ جمع کر کے اس کے مال کو اور مالدار کو دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہی مال وہاں آگ میں اس کی گرمی کی زیادتی کا ذریعہ بنے گا۔ اے لوگوں حرام مال کبھی صدقہ مت کیا۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی آدمی کا حج، عمرہ، جہاد، صدقہ، غلاموں کو آزاد کرنا یا اور کہیں بھی مال خرچ کرنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جو حرام مال سے ہو یا رشوت سے ہو یا خیانت سے ہو یا اور اسی طرح چوری سے ہو۔ اس لیے لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہمیشہ حلال کمائی کو دے۔ ایک موقع پر فرمایا حضرت عمران ابن حسین نے، دیکھو 5 قسم کی خرابیوں سے بچو ورنہ اس سے اعمال باطل ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی مال حرام کماتا ہے اور اسے صدقہ کرے اس پر کوئی برکت یا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بابرکت مال تو باہر سے لانے والے تاجر کا ہے، اور بدترین تاجر وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور خرید و فروخت میں تم سے جھگڑتے رہتے اور تم ان سے جھگڑتے رہتے ہو، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، تم ان سے قسمیں لیتے ہو اور تم ان سے قسمیں لیتے رہتے ہو، یہ سب بدترین کمائی ہے۔ پوچھا گیا بہترین کمائی کون سی ہے؟ فرمایا جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے اور ہمیشہ خیانت سے، ہر قسم کے شبے سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچے، اس شخص کی کمائی بہترین کمائی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، اور یہ مشہور حدیث ہے کہ سچا تاجر جو امانت اور دیانتداری کے ساتھ حکم شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور انبیاء کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ، تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا اگر وہ تاجر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور شریعت کے اندر امانت اور دیانت سے کام کرنا۔ التاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت عطیہ عوفی، وہ اپنے استاد اپنے شیخ حضرت جابر سے نقل کرتے ہیں، ان کے شیخ نے ان سے فرمایا اے عطیہ میری وصیت یاد رکھنا اور سن، میرا خیال ہے کہ اس سفر کے بعد میں اور تو آپس میں شاید رفاقت نصیب نہ ہو، میرا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا میری بات یاد رکھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور آپ کے صحابہ سے اے عطیہ ہمیشہ محبت رکھ، اور ان کے ساتھ محبت جو رکھنے والے ہیں ان سے بھی محبت رکھ، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بغض نہ رکھنا بلکہ جو بغض رکھنے والے ہیں ان سے بغض رکھنا، اور سنو محتاجوں کو ہمیشہ کھانا کھلانا
سلام کا موقع آئے عام طور پر سب کے سامنے سلام پھیلانا، سلام کرنا نہیں پھیلانا، ہر شخص کو سلام کا۔ اور جب رات کو موقع مل جائے اٹھ کر تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سوتے ہوئے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور دوست اسی وجہ سے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، عام لوگوں کو سلام کرتے تھے، اور رات کو جب لوگ میٹھی نیند سوتے ہوئے ہوں مصلی پر پہنچ کر نماز پڑھتے۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی ہاں محبوبیت اور خلت والے اعمال ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یہ مہاجرین اور انصار لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کسی راہ پر نہیں، ہم کسی راہ پر نہیں، کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہمیں اللہ نے راہ دی ہے، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہی تو ایمان کی راہ ہے۔ اور سنو ان اعمال کے ساتھ راہ کا ایک بہت بڑا جز ہے مہمان کی مہمانی کرنا۔ ان عبادات کے ساتھ جو آدمی مہمان کی مہمانی کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو شریح فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پاس آنے والے مہمان کا اکرام کرے، کم سے کم ایک دن رات پرتکلف کھانا کھلائے۔ اور سنو مہمانی 3 دن کے لیے ہوتی، اس کے بعد مہمانی کرنا نہ کرنا یہ آدمی کے لیے زائد صدقہ ہے، کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے۔ حضرت عطا ابن ابی رواح فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھانے لگتے اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو باہر نکل کر مہمان کو تلاش کرتے تھے، حتیٰ کہ 1 یا 2 میل تک تلاش میں نکل جاتے تھے، کسی مہمان کو تلاش کرتے، کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے۔ اسی لیے حضرت کا لقب تھا ابو الزیفان، ابراہیم علیہ السلام کا نام پڑ گیا تھا ابو الزیفان، مہمانوں کے باپ، یہ مشہور تھا۔ اور ان کے مکان میں 4 دروازے تھے، ہر دروازے پر بیٹھے دیکھتے رہتے تھے کہ کسی دروازے سے کوئی آنے والا آ رہا ہے یا نہیں، اور کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 1 یا 2 سا طعام پر اپنے احباب کو جمع کر کے غریبوں کو کھانا کھلا دینا اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں بازار سے غلام خرید کر آزاد کروں۔ غلام کو خرید کر آزاد کرنے سے بڑھ کر ہے گھر پر اپنے آنے والوں کو، مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب کھانا تیار کرواتے اور کوئی اچھا سا وضع دار آدمی پاس سے نیک گزرتا تو گزرنے نہیں دیتے تھے، بلا لیتے تھے، فرمایا کرتے تھے تم لوگ بھوکوں کو چھوڑ دیتے ہو اور جو نہیں کھانا چاہتے انہیں دعوت دیتے ہو، ہمیشہ مسکینوں کو بلایا کرو اور انہیں کھانا کھلایا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے کرنے سے لوگ بکثرت جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اچھی عادت۔ سائل نے پوچھا اور کچھ بتا دیجئے۔ تقوی اور حسن خلق کے علاوہ خاص طور سے ایسے لوگ جو دوزخ سے بچ جائیں؟ ارشاد فرمایا بس بد اخلاقی سے بچنا یہ سب سے بڑے جہنم سے بچنے کا ذریعہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے اچھے اخلاق اور اچھا پڑوس اور صلہ رحمی اس سے آباد ہوتی ہے بستیاں، یہ بستیوں کو آباد کرنے والے اعمال ہیں اور ان کے ذریعے آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اے لوگوں اچھے اخلاق اختیار کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت داروں کی رشتہ داری کا خیال رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت حذیفہ اور اسی طرح ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عمر تقریباً 10-15 آدمیوں کے نام لیے۔ فرمایا یہ سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے صحابہ، کبار صحابہ۔
ایک انصاری نوجوان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے بیٹھ گئے اور حضرت سے سوال کیا مومنین میں افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے اخلاق والا افضل مومنین میں سے۔ اس نے عرض کیا حضرت مومنین میں زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، جس نے مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر رکھی۔ ایسے ہی لوگ عقل مند ہیں اور سمجھدار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے اے مہاجرین اور اے انصار صحابہ، اللہ سے 5 چیزوں میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگو۔ 5 چیزوں میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگو۔ ایک، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، یاد رکھنا وہاں طاعون پھیلتا، ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا نام ان کے باپ دادا نے نہیں سنا ہے اور جو کبھی نہیں ہوئی، ایسی چیزوں سے پناہ مانگو۔ بے حیائی اور بے حیائی والے اعمال سے بچو۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی مت کرنا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ ان پر قحط مسلط کر دیتا ہے اور ظالم بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں، ایسے ظالم جو اپنے ظلم اور ستم کے ذریعے پبلک کو سختیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ، اور جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں اللہ آسمان سے بارش روک لیتے۔ اگر یہ چوپائے جانور بے زبان مخلوق نہ ہو تو اللہ کبھی بھی بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائیں، ان جانوروں کی وجہ سے بارش ہوتی۔ اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑ کر نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر دشمن مسلط کر دیتے۔ اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو آپس میں اختلاف، لڑائی، جھگڑے اور نہ جانے کیا کیا بلائیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ اے لوگوں، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگو اور کوشش کرو کہ ان باتوں سے بچیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد ہے کہ تم تمام لوگوں کو اپنے مال تقسیم نہیں کر سکتے، نہ اتنا مال کسی کے پاس ہے، لیکن خندہ پیشانی، حسن اخلاق، اچھی طرح سے پیش آنا، یہ تو ہر آدمی ہر ایک کے ساتھ کر سکتا ہے، تو اس میں دریغ کیوں کرتے؟ کم سے کم اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملا کر۔ حضرت نواس ابن سمعان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا حضرت بھلائی کیا چیز ہے اور برائی کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ یہ بھلائی ہے یہ برائی؟ ارشاد فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے، لہذا اچھے اخلاق سب بھلائی میں داخل۔ اور سن، کسی عمل کو کرتے وقت جب دل میں کھٹک پیدا ہو، خطرہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ہر ایسے کام سے بچ کیونکہ یہ کام برا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب حضرات کو نیک اعمال کی توفیق اور برے اعمال و اخلاق سے بچنے کی توفیق